میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، 3 دن تک اسلام آباد میں پیس ٹاکس کا انتظار ہوا اور بالآخر جو سیز فائر کی ڈیڈ لائن تھی اس سے پہلے یعنی گزشتہ شام وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک آفیشلی کوئی جواب نہیں ملا، لیکن سفارتکاری کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور انہوں نے امید کا اظہار کیا. لیکن بہرحال پھر ہوا یہ کہ سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی جو امریکی چارج دی افیئرز ہیں ان کے ساتھ، اور پھر انہیں درخواست کی کہ جو سیز فائر کا جو ٹائم ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. بہرحال پھر رات کو ٹویٹ آتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، کیونکہ پوری دنیا کی جو نظریں تھیں ایک بار پھر مرکوز ہو چکی تھیں کہ اب اگر سیز فائر کا جو دورانیہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ نہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. لیکن ایک بار پھر انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سیز فائر کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہوں. بہرحال یہ معاملہ تو ہو گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ایک طرف امریکی وفد اسلام آباد مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے کو تیار تھا تو پھر ایران کی جانب سے یہ انکار کیوں ہوا؟ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران گئے، 3 روز وہاں قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد پھر وہ واپس جناب تشریف لے کر آئے، تو اس بات کا کبھی امکان موجود تھا کہ شاید وہ تمام معاملات انہوں نے وہاں پر سیٹل کر لیے ہیں. بہرحال ابھی جو تاثر بن رہا تھا، جو کہ ایک لوگ کہہ رہے تھے، جو تجزیہ نگار تبصرے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک پوسٹنگ ہو رہی ہے، ہر ایک دوسرے کو جو ہے وہ یقینی طور پر وکٹوریس قرار دے گا اور دوسرے کو جو ہے وہ زیر کرنے کے لیے ایک نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے. لیکن پھر تسنیم نیوز ایجنسی ہے اس کی جانب سے جو ہے یہ ایک آفیشیلی یعنی بتایا گیا کہ ایران کا موقف کیا ہے، وہ کیوں اسلام آباد مذاکرات کے اندر تشریف نہیں لے کر آئے. وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی خبروں، افواہوں اور امریکی حکام کے بیانات کے برعکس ایرانی مذاکراتی ٹیم نے پاکستانی ثالث کے ذریعے باضابطہ طور پر امریکی فریق کو آگاہ کر دیا ہے کہ ایران بدھ کے روز اسلام آباد پاکستان میں موجود نہیں ہوگا. اب مذاکرات میں عدم شرکت کی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں کہ جو 10 پوائنٹس تھے وہ 10 پوائنٹس جب ایران نے دیے تو بذریعہ پاکستان امریکہ تک پہنچے تو امریکہ نے ان کو قبول کیا اور اس کے اوپر پھر ایران نے بھی مذاکرات میں شمولیت کا فیصلہ کیا اور جنگ بندی ہوگی اور یہ بیسیکلی مذاکرات شروع پڑے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جو امریکی جو وعدے تھے وہ اور تھے، لیکن اپنے وعدوں سے وہ مکر گئے، وہ خلاف ورزی کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ لبنان کی جو جنگ بندی ہے یہ ہوگی، لیکن پھر امریکہ جو ہے اس کے اوپر خاموش رہا. امریکہ کی جانب سے جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر رہا تھا اسرائیل، اس پر جو ہے وہ اس نے ابتدا میں کچھ نہیں کیا، لیکن پھر پاکستان کے مجبور کرنے پر اسرائیل کو امریکہ نے مجبور کیا اور پھر یہ جنگ بندی ہوئی. تو بیسیکلی یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو مطالبات تھے جو کہ آلریڈی اس کے اوپر ڈیسیژن ہو چکا تھا اس کی وائلیشن کی ہے. ابھی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو ایرانی موقف یہ ہے کہ میدان جنگ میں ناکامی کے باوجود امریکہ نے مذاکرات میں سخت مطالبات کے ذریعے اس ناکامی کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے اور لبنان پر کارروائی کے لیے امریکہ کو مجبور ہونا پڑا. یعنی مذاکرات کے کچھ دن بعد امریکہ کو لبنان میں جنگ بندی نافذ کرنا پڑی. یہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کی واضح دھمکی کے بعد ہوا. دوسری بات وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی صاحب، عباس عراقچی صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ ایران جو ہے وہ جب لبنان کی جنگ بندی ہو چکی تھی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ابنائے ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے کھول رہے ہیں، اور جو بیسیکلی جو فریم ورک طے ہوا تھا یہ اس کے مطابق تھا. لیکن اس اقدام کے فوری بعد جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے جو بحری ناکہ بندی ہے اس کو جاری رکھنے کا جو اناؤنسمنٹ تھا
وہ بیسیکلی جو ان کے درمیان ایک بات چیت طے ہو چکی تھی یعنی اس کی خلاف ورزی تھی. تو یہ انہوں نے کہا جی کہ گزشتہ دنوں کے اندر جو ہے وہ ہماری بذریعہ پاکستان پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایرانی عوام کے جو انٹرسٹ ہے اس کے برعکس کسی قسم کے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ بیسیکلی انہوں نے کہا جی کہ اس اجلاس میں بیٹھنے کا مقصد کیا کہ جب مذاکرات کے اندر معاہدے تک ہم پہنچ جائیں تو پھر نئی شرائط جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے عائد کر دی جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی لا حاصل ہے مذاکرات کرنا اس وقت پاکستان جا کر. تو یہ بنیادی ان کا جو سینٹرل آئیڈیا ان کی جو گفتگو کا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کہ بھئی پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے امریکہ کا وہ اسے قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایران کی عوام کے مفاد کے مطابق ہوگا اس ٹائم مذاکرات میں جانا. اہم پیش رفت یہ ہے جی پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایرانی جو ہے سفیر سے ملاقات کی ہے اور رضا امیر مقدم ان کا نام ہے، خاصی انفلوئنشل ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی موجود تھے اور دیگر حکام بھی. تو ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کے اندر شمولیت کے حوالے سے جو ہے اصرار کیا ہے اور ایران کو کہا ہے جی کہ آپ پاکستان کی میزبانی کے اندر اسلام آباد ٹاکس کے اندر شریک ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب آتا ہے ایران کی جانب سے. اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فیصلہ ایران نے کرنا ہے. اب پاکستان تو ایک بہترین فیسیلیٹیٹر کے طور کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. اچھا، لندن میں اب نئے ہرمز مشن پر جو 30 سے زائد ممالک جو ہیں ان کے فوجی مذاکرات شروع ہیں. برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں یہ بحری تحفظ مشن پر اہم اجلاس ہے. یہ 2 روزہ اجلاس ہے جی. اب اس میں اب نئے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جائے گی اور ایک فریم ورک طے کیا جائے گا. بظاہر مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس کا اگر کوئی آؤٹ پٹ ہوگی یا اعلامیہ ہوگا وہ ایران کے مفاد کے برعکس ہوگا یا ایران کے خلاف ہوگا. اب ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 جہازوں کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی تصدیق کر دی ہے پاسداران انقلاب نے اور 2 جہازوں کو انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم نے وہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو پڑی ہیں جی اور اب یہ معاملات جو ہیں وہ کوئی اچھی سمت میں نہیں بڑھ رہے. دوسری جانب اگر میں بات کروں تو اٹلی کے وزیر خارجہ کی بھی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے اور اس بات چیت کے اندر بھی مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے وہ اصرار کیا گیا ہے اٹلی کی جانب سے کہ آپ اس معاملے کو حل کریں. بہرحال دنیا کے مختلف ممالک نے جو ایکسٹینشن ہوئی ہے سیز فائر کے اندر امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے اور پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھر کے اندر. جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یا پرائم منسٹر پاکستان یا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہیں وہ جو رول پلے کر رہے ہیں جو اس کو دنیا جو ہے وہ سراہ رہی ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے جی کہ جو لندن کے اندر ایرانی سفارت خانہ ہے اس نے بڑا سخت بیان دیا ہے جی. وہ کہتے ہیں جی کہ یورپی یونین نے اپنئی روح بیچ دی ہے اور ثبوت جو ہے وہ بچوں کے خون سے لکھا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میناب اسکول پر 168 بچوں کے قتل عام پر یورپی یونین کی خاموشی افسوسناک ہے. ایرانی بحری جہاز پر حملہ اور 100 سے زائد ارکان پر مشتمل لاپتہ عملے پر خاموشی برقرار رکھنا جو ہے اور یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو یورپی یونین خاموش ہے تو یہ ان کا دورہ معیار ہے. یہ درست اقدام نہیں ہے. اس کے اوپر وہ بیسیکلی ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے اوپر یورپی یونین اس لحاظ سے اس نے ریئیکٹ نہیں کیا. لیکن اب کچھ حالات الحمدللہ کو بہتر ہو رہے ہیں جو کہ اسرائیل کے مخالف جا رہے ہیں. بہرحال جی ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایرانی وزیر زراعت ہے ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کا جو ہے نا خوراک کی فراہمی پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا جی کہ 85% جو ہے وہ پیداوار اور بنیادی جو اشیاء ہیں وہ ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں تو لہٰذا وی ڈونٹ ریلی کیئر. یہ بھی ایک میسج ہے جو انہوں نے ایران نے دے دیا ہے اس وقت دنیا کو. اچھا اس میں اب آخری بات میں یہ کروں گا پھر ہم آگے بڑھیں گے جی کہ اس میں برطانیہ میں اگر بات کریں ہم اس وقت تو پاکستان کے اندر تو اثرات ہیں نا مہنگائی کے, لیکن برطانیہ میں جو مہنگائی ہے اس کی شرح 3.3% تک پہنچ گئی ہے اور جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو جنگ ہے
اور تیل کی گیس کی ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ وہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر کی طرح، لیکن وہاں پر آلریڈی پہلے اتنی مہنگائی تھی کہ 3.3% مہنگائی جب مزید ہوگی برطانیہ کے اندر تو وہاں پر لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پر آلریڈی جو یعنی اس قسم کا فائنینشیل سسٹم ہے، لوگ جس طرح قرض لے کر جو ہے وہ مورگیجز، گاڑیوں کے اوپر لونز، ہر چیز کے اوپر لون چل رہا ہوتا ہے، تو ایون کہ گھر کا فرنیچر بھی لوگوں نے لون پر لیا ہوتا ہے، اس کی بھی انسٹالمنٹس پے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ زندگی بڑی مشکل ہو رہی ہے وہاں پر، اور آنے والے دنوں کے اندر میرے خیال سے برطانیہ کے اندر لوگوں کا جو ہے وہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک تھیٹر لگانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ویسے کرکٹ اسٹیڈیم ہم نے جو بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے اس کا نام تھا ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم، لیکن تحریک انصاف والے اپنے ٹویٹس میں اس کو عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم کا نام دے رہے ہیں۔ وہاں پر جی ایک اجلاس کر رہی ہیں جی اسپیکر صاحب اور وزیر صاحب۔ اب کوئی اس ٹائم فرق نہیں ہے، جو بلڈنگ ہے وہ متاثر نہیں ہوئی، وہ بالکل فنکشنل ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود یعنی ٹیکس پیئر کے ملینز آف روپیز جو ہے وہ خرچ کر کے اس ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر صوبائی اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی اس کا مقصد، اس سے کیا آبجیکٹیو حاصل ہوگا، اور اس سے عمران خان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ آپٹکس ہیں جو کہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ 900 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے صوبے نے، یعنی اس وقت اگر آپ بات کریں تو صوبہ جو ہے وہ اس وقت بہت برے حالات سے دوچار ہے فائنینشلی طور کے اوپر۔ اور ساتھ یہ بات بھی میں کروں گا کہ اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے جی، 8 بجے دکانیں وغیرہ ہر چیز بند کر دی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی جنگ بندی نہیں ہوئی، اور اب سیز فائر ہے لیکن مستقل جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن اسٹیٹ آف ہرمز تو بند ہے۔ تو اسٹیٹ آف ہرمز کی بندش کے بعد اب سامان کی آمد و رفت جو ہے وہ بھی مشکل ہو چکی ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال کے اندر یہ کس طریقے سے یہ شاہ خرچی کی جا سکتی ہے؟ پولیس کو ڈپیوٹ کیا جائے گا، سرکاری وسائل کو استعمال کیا جائے گا، تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہزاروں پولیس اہلکاروں کی تعیناتی، پھر گرمی کے اندر وہاں پر کھڑا ہونا، اس سے عوام کو کیا ملے گا؟ میرے خیال کے مطابق جو عمل کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ اپنا تمسخر اڑوانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا نا کہ بندر جس کو بادشاہ بنا دیا تھا، تو اس نے کہا جی کہ یہ ہمارے لیے بہت کچھ کرے گا، شیر تو سویا رہتا ہے۔ تو آگ لگی تو بندر کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی یہ آگ لگ گئی ہے، آپ بادشاہ سلامت کچھ کریں۔ تو بادشاہ سلامت نے جناب ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ، اور دوسری جگہ سے اٹھ کے جناب تیسری جگہ وہ چلے گئے۔ اس سے پوچھا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہی کر سکتا ہوں، یعنی اور یہ پھر تحریک انصاف والے بھی یہی کر سکتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب قیدی نمبر 420 ہے جس نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں، اور آخری خبر ہے، اور آخری خبر جی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور میری تو کہتے ہیں نا وہ دل کی خبر ہے۔ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بلکہ ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر سے متعلق جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان یا سربراہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جناب آنریبل جسٹس جائی آفریدی نے۔ اور اس میں جو بالخصوص جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ججز کی ٹرانسفر ہے۔ اب اس میں کس جج نے کہاں ٹرانسفر ہونا ہے اس حوالے سے تو فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا، لیکن جن ججز نے یونین بنائی تھی اسلام آباد کے اندر، ان ججز کی جو ٹرانسفر جو ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے۔ اس میں اگر سٹارٹ کریں تو ہم ایک جج ان کے علاوہ بھی ہیں جی، جیسے سومرو جو ہیں، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ کراچی انہوں نے جانا ہے۔ اور کراچی کی بات کریں تو سندھ ہائی کورٹ کی اگر میں بات کروں تو سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس سمن رفت صاحبہ کو بھی وہاں ہی بھیجنے کے حوالے سے تجویز موجود ہے۔ جسٹس جو بابر ستار صاحب ہیں ان کو جو پشاور ہائی کورٹ بھیجنے کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات زیر غور ہیں۔ اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جو ہیں وہ پہلے ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان بھی رہ چکے ہیں، تو وہ بھی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ان کو بلوچستان بھیجا جائے۔ لیکن جو سب سے سینئر اینڈ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، کیونکہ ان کی سینیورٹی ہے اور پشاور اور بلوچستان کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ ان سے جونیئر ہیں، بلکہ ایون کہ سندھ والے بھی شاید ان سے جونیئر ہوں گے، تو ان کا جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے کا جو ہے وہ ایک پروپوزل موجود ہے۔ تو یہ ججز کی جو ٹرانسفر ہے یہ ہونی چاہیے۔
ججز کی کبھی بھی یونین میں نے نہیں سنی دنیا میں. ججز انفرادی طور پر جو ہے وہ آئین القانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ججز ہیں انہوں نے یونین بنائی تھی. ایک جعلی ڈگری والے جج تھے، وہ تو یونین میں شامل ہوئے تھے، ان کا تو شامل ہونا کو بات سمجھ آتی تھی، لیکن باقی جو سمن رفت صاحبہ ہیں انہوں نے یونین کیوں بنائی یہ آج تک مجھے بات سمجھ نہیں آ سکی. محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بننا چاہ رہے تھے، ان کی یونین بنانے کا بھی کوئی جواز سمجھ آتا ہے، لیکن جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت اور جسٹس بابر ستار ان کو یہ یونین نہیں بنانی چاہیے تھی. جو بنائی تھی میرے خیال کے مطابق انہوں نے اپنے آئین اور قانون کی اور اپنے جو جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے، لیکن بہرحال اس معاملے میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب میکسیمم اگر کیا بھی گیا تو ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، جو کہ بطور ہائی کورٹ کے جج ہی دوسری عدالت میں جا کے وہ کام کریں گے اور ان کی سینیورٹی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.